بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے جو پارٹ چل رہے ہیں، جو سبق چل رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو علامات ظاہر کی اللہ رب العالمین نے، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے ہم جا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ امی سے تو تھی ہی، وہ بڑی حیران ہوتی، اب مجھے 7 مہینے مکمل ہو چکے، نہ مجھے اکائی آئی نہ مجھے اور کوئی علامت محسوس ہوئی، لیکن یہ یقینی تھا بطن میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ البتہ عام عورتوں کو جو علامات محسوس ہوتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی، مگر 1-2 چیزیں اور بھی نوٹ کرتی۔ جب بی بی آمنہ چلنے لگتی تو درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی، ایسے لگتا تھا ٹہنیاں میں جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہی۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی دیکھتی، رات کے وقت میں بیت اللہ جانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلی تو آسمان کے ستارے قریب آ گئے، یوں لگتا ہے آسمان کے ستارے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی، زمزم کا پانی جو عام طور سے نیچے ہوا کرتا تھا، کنویں میں نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا، وہ اوپر ہی سے پانی لے لیتی۔ اور یہ بات اتنی عام تھی، مکہ مکرمہ کی اور لڑکیاں بھی پانی بھرنے جاتی، وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتی کہ آمنہ آپ یہاں سے نہ ہلو، پانی اوپر ہے، ہمیں بھرنے دو ورنہ پانی نیچے ہو جائے گا۔ بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامات محسوس کرتی اور ان کو محسوس ہوتا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے، لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت بچہ ہے، لیکن ظاہر میں میاں فوت ہو چکے ہیں، گھر کے اندر خرچے کی کمی ہے۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلی کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی، جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو یہودی اہل کتاب کے گھروں کے اندر تو غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا۔ اب اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، چنانچہ مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں امید سے تھیں، انہوں نے ان کا پتہ کروایا۔ پھر یہ پتہ کروایا کہ اس کے وہاں بچے کی ولادت قریب ہے۔ پتہ چلا سینکڑوں عورتیں حاملہ ہیں، مگر ابھی تو سب کو کئی مہینے باقی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا۔ ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب، چنانچہ ان کا رشتہ بنو اسماعیل سے ملتا ہے۔ اس پر ان یہودیوں کے اوپر بڑا غم ہوا، مگر اللہ کو جو مقصود تھا وہی ہو کر رہا۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تنگ دستی تھی کہ اتنی تنگ دستی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا، لوگوں رات کا اندھیرا جب چلا جاتا ہے، صبح کی سفیدی آ جاتی ہے، یہ ایسے مہمان دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا ہو جائے گا۔ کچھ علامتیں اور بھی تھیں، ایک تو یہ فارس جو بادشاہی کسریٰ تھا، اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے کہا کھوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ سے تخت و تاج چھین لے گا، لیکن 14 نسلوں کے بعد وہ بڑا خوش ہوا کہ 14 نسل کے بعد چھینے گا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا اس کے بعد اس کے جو جانشین بنیں گے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں ختم ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے یہ علامت بھی پوری کر دی۔ ایک اور بات ہوئی، کسریٰ نے خواب دیکھا، ان کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کو اونٹوں والے لوگ جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں، تو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی کہ عرب کے لوگ اتنے مضبوط بن جائیں گے، یہ باہر سے آنے والی طاقتوں اور قوتوں کو واپس دھکیل دیں گے۔ ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی،
اس رات وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی۔ یہ علامات تھی جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو یہ پیغام پہنچائے، دیکھو اب دنیا کو ہدایت دینے والے، دنیا کے لیے شمع ہدایت بن کر آنے والے دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب کفر و شرک کا وقت ختم ہو گیا، اب ایمان کا وقت شروع ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ نے بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ ساری دنیا کی عبادت چھوڑ کر، ساری کائنات کے مخلوق کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے، میرا پوتا اتنا خوبصورت۔ پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا، جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو عورت حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اسے کہاں لے جاتی؟ بیت اللہ لے جاتی تھی، وہاں اس کے لیے دعا کی جائے۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گئے، مگر انہیں کیا پتہ تھا میں حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے جا رہا ہوں، یہ بچہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر